اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ روح رمضان کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں علماء کے ایک نئے پینل کے ساتھ اور ایک نئے موضوع کے ساتھ، قاری قرآن کے ساتھ، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، اور ہم سیکھنا چاہتے ہیں کہ دینی اقدار کیا ہیں، دین ہمیں کس طرح دیکھنا چاہتا ہے، یا یوں کہیے کہ دین ہمیں کس طرح باوقار انداز سے زندگی جینا سکھاتا ہے۔ خواتین و حضرات، قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے، اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سامنے ہے، قیامت تک کے لیے روشن مثال، ایک نمونہ۔ اسوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روشنی میں ہم بات کرتے ہیں روزانہ۔ آج کا ہمارا موضوع بڑا اہم موضوع اور بڑا سلگتا ہوا موضوع، بڑا زندہ موضوع، حیا۔ یہ حیا کسے کہتے ہیں؟ حیادار معاشرہ کیا ہوتا ہے؟ بے حیائی کسے کہتے ہیں؟ بے حیا معاشرے کیا ہوتے ہیں؟ جن معاشروں میں بے حیائی آ جاتی ہے، یہ چلن شروع ہو جاتا ہے، تو کیا وہ اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا اور ایمان دو ساتھی ہیں، ایک اٹھتا ہے تو دوسرا خود اٹھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد اور یاد آ رہا ہے کہ اللہ سے بھی بندے کو حیا رکھنی چاہیے۔ یہ اللہ سے حیا کیا ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے معزز علماء تعلیم فرمائیں گے، جوڑیں گے حالات حاضرہ سے بھی۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے معاشرے کس ڈھپ پہ جا رہے ہیں، ہمارا میڈیا اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر رہا ہے، یہ بھی ہمارے معزز علماء ہمیں تعلیم کریں گے۔ بحیثیت مسلمان، بحیثیت والدین، بحیثیت امتی، ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، کچھ سوالات مزید ہم اٹھائیں گے۔ جید علماء تشریف فرما ہے، محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ممتاز عالم دین، کون آپ سے واقف نہیں، ہمارے ملک کا بہت مقبول اور معروف نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ تشریف فرما ہے، محترم ڈاکٹر مفتی محمد عمران صاحب، ایک اور جانا مانا نام ہمارے ملک کا۔ خواتین حضرات پروگرامز میں تشریف لاتے ہیں ہمارے، اور ہم ہمیشہ مفتی صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب۔ خواتین حضرات، ثنا خوانی کے حوالے سے، نعت خوانی کے حوالے سے، اس ملک کا کون ہے وہ شخص جو صدیق اسماعیل صاحب کے نام اور آپ کے کام سے واقف نہ ہو؟ میں تو بار بار ایک بات کہتا ہوں کہ صدیق بھائی، آپ کے نسلوں پر احسانات ہیں۔ خواتین حضرات، ہماری خوش بختی کہ صدیق اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، اور انشاءاللہ تعالی ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تشریف فرما ہے قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب، ایک اور جانا مانا نام، عالمی شہرت یافتہ، پاکستان کی جانب سے کئی مرتبہ عالمی مقابلوں میں حصہ لیا اور پاکستان کے لیے نام کمایا۔ قاری صاحب سے گزارش کروں گا کہ سورہ نور کی آیت نمبر 19 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز فرمائیں، محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین يحبون ان تشیع الفاحشة في الذین آمنوا
أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. اللہ اکبر، اللہ اکبر. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان اللہ، سبحان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. سبحان اللہ، سبحان. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان اللہ. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. جزاک اللہ قاری صاحب. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. قاری محمد اکبر مالکی صاحب نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی. ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پھیلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، آج کا ہمارا موضوع حیادار معاشرے کیا ہوتے ہیں، کیسے تشکیل پاتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان ریاست میں حیا کو کس طرح دیکھنا چاہتے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے حیادار کیوں نہیں بن پا رہے، اس سلسلے میں ہمارا کردار کیا ہونا چاہیے، دین کی تعلیمات کیا ہے، ہمارا کردار کیا ہے. تفصیلاً گفتگو ہوگی، لیکن اس وقت ہمیں جانا ہے ایک بریک کی جانب. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، محترم ڈاکٹر مفتی محمد عمران صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب، اور قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب. آج کا ہمارا موضوع ہے حیا. لیکن وقت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گلہائے عقیدت نچھاور کرنے کا. محترم قاری صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرما ہے. نعت کے لیے درخواست کروں گا آپ سے. صلی علی نبینا صلی علی
محمد یا رحمت للعالمین یا رحمت للعالمین اللہ اکبر الہام جامع ہے تیرا قرآن امامہ ہے تیرا منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین آئینہ رحمت بدن سانس چراغ علم و فن آئینہ رحمت بدن سانس چراغ علم و فن قرب الہی تیرا گھر الفقر فخری تیرا دھن خوشبو تیری جوئے کروں آنکھیں تیری باب حرم سائس جبریل امین یا رحمت للعالمین پھر گدڑیوں کو لال دے جاں پتھروں میں ڈال دے پھر گدڑیوں کو لال دے جاں پتھروں میں ڈال دے حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا تیرے سوا کوئی نہیں تیرے سوا کوئی نہیں پھر گدڑیوں کو لال دے جاں پتھروں میں ڈال دے حاوی ہو مستقبل پہ ہم ماضی سا ہم کو حال دے دعویٰ ہے تیری چاہ کا اس امت گمراہ کا تیرے
للعالمین یا رحمت للعالمین. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب آغاز کر رہے ہیں آپ سے. حیا اتنی زیادہ اہمیت دین حیا کو کیوں دیتا ہے؟ کیا معنی ہے حیا کے؟ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. نیسا بڑا اہم موضوع ہے. میں آپ کو جزائے خیر بھی کہوں کہ اللہ تعالیٰ خوش رکھے کہ ان اہم موضوعات پر ہمارے کلام ہو رہا ہے، ورنہ کئی مرتبہ تو رمضان مبارک میں بھی کچھ اور ہی ڈھنگ ہمیں نظر آتے اس معاشرے کے اندر. اللہ ان غلط اعمال سے ہماری حفاظت فرمائے. جہاں تک حیا کا تعلق ہے، بڑی عجیب بات ہے کہ حیا تو وہ وصف ہے جو خود رب کائنات کا وصف ہے. چنانچہ ہم احادیث سنتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دے. اللہ کو بھی حیا آتی ہے. ایک جگہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حق بیان کرنے میں کوئی حیا نہیں ہے. حیا وہ وصف ہوا جو خود رب کائنات کا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی ہمیں سمجھایا کہ پچھلی نبوتوں میں جو کلام اللہ کی طرف سے عطا ہوا انبیاء اور رسول کو، ان میں یہ بات بھی شامل تھی کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت. جب تم میں حیا نہ رہے تو تم جو چاہو سو کرو. یعنی یہ بڑا سخت انداز ہے. پھر تم جو کرو وہ کم ہے، پھر جو تباہی آئے گی وہ کم ہے. تو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا ایک بنیادی نقطہ وہ حیا کی تعلیم تھی. اسی طرح ایک حدیث جو آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، کمپینینز ہیں. اگر ایک چلا جائے تو دوسرا بھی چلا جائے گا. یہ حضور فرما رہے صلی اللہ علیہ وسلم. حیا کا ایک ترجمہ جو ابھی میں نے کیا وہ جھجک ہے اصل میں. اور علماء کرام نے اور لغت کے ماہرین نے اس کو بیان فرمایا کہ حیا کیا ہے. یہ ایک فطری جھجک ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں میں رکھی ہے، جو انہیں نہ زیبا رویے اختیار کرنے، گناہ کی روش اختیار کرنے، معصیت کی روش اختیار کرنے سے روکتی ہے. جیسے کہ قرآن حکیم نے یہ بھی بیان فرمایا کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کے اندر فسق اور فجور کی صلاحیت بھی رکھی ہے اور نیکی اور تقوی کی صلاحیت بھی رکھی. تو حیا وہ فطری وصف ہے، ایک وہ فطری جھجک ہے جو بندے کو معصیت سے اور گناہ کے کاموں سے روکتی ہے. اس کا اگر کینوس اور طویل کرنا چاہیں تو جب ایک بچہ، ایک بیٹا باپ سے سینہ تان کر بات کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بڑا ہی بے حیا ہے، بڑا ہی بے شرم ہے. گو کہ جب حیا کے موضوع پر کلام شروع کرتے ہیں تو بے حیائی کا وہ تصور جس کی طرف آپ نے اشارہ بھی کیا وہ بھی ہم زیر گفتگو لانا چاہیں گے. لیکن حیا کا کینوس بہت بڑا ہے. اس وقت جب بیٹے نے باپ کے سامنے سینہ تان کر بات کی تو نہ کوئی لباس کا مسئلہ تھا، نہ معروف معنی میں کوئی اور بے شرمی کی بات تھی، بلکہ وہ اخلاقی رویہ جو کہ ایک بیٹے کو باپ کے تعلق سے اختیار کرنا چاہیے، اس نے اس اخلاقی رویے کے خلاف جو طرز عمل اختیار کیا، اس کو بھی ہم بے حیائی اور بے شرمی کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ بندے کا جو حیا کا وصف ہے، بندے کے تعلق سے اب کہہ رہا ہوں، اس میں حقوق اللہ بھی شامل ہو جائیں گے، اس میں حقوق العباد بھی شامل ہو جائیں گے، اس میں اخلاقی رویے بھی شامل ہو جائیں گے، اور اسی کے ذیل میں وہ اقدار جن کو ہم شرم و حیا کی اقدار کہتے ہیں. جہاں دین پردے کے احکامات عطا کرتا ہے، نکاح کا پاکیزہ بندھن عطا کرتا ہے فطری خواہش کو پورا کرنے کے اعتبار سے، یہ کینوس یہ پوری زندگی پر پھیلتا چلا جائے گا. اسی لیے حضور فرما رہے ہیں کہ حیا نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں، پھر جو چاہو سے تم کرو، اور اگر حیا چلی گئی تو ایمان بھی چلا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ فطری تقاضا ہے حیا. تو فطرت سے کبھی لڑنا نہیں چاہیے، ورنہ شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان اور، لیکن بریک سے واپس آنے کے بعد میں یہ بات رکھوں گا کہ لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے. بجا فرمائے. کیا معنی ہے اس کے؟ یہ ہم رکھیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد. سوال محترم ڈاکٹر مفتی محمد عمران صاحب کی خدمت میں. فی الحال ایک بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج کا موضوع ہمارا حیا. ہمارے ملک کے ممتاز علماء محترم
مولانا شجاع الدین شیخ صاحب تشریف فرما ہیں، ڈاکٹر مفتی محمد عمران صاحب تشریف فرما ہیں، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محترم صدیق اسماعیل صاحب تشریف فرما ہیں، اور قاری قرآن محترم قاری محمد اکبر مالکی صاحب تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحب جہاں بات رکی تھی میں چاہ رہا ہوں ذرا اسی سے ذرا آگے بات لے کے چلتے ہیں۔ ایک تو حیا کا مفہوم وہ شیخ صاحب نے واضح کیا، مزید گفتگو آپ فرمانا چاہیں ضرور فرمائیے۔ لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اس سے حیا کی جائے۔ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ذرا اسے کھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انیق صاحب، اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ حیا جو ہے نا یہ بے باکی اور بزدلی ان دونوں کی درمیان کی کیفیت کا نام ہے۔ جو بندہ بے باک ہوتا ہے نا وہ بدتمیز ہو جاتا ہے، اور جو بندہ بزدل ہو جاتا ہے وہ ڈرپوک ہو جاتا ہے۔ حیا اس کیفیت کا نام ہے کہ جس کے اندر نہ تو بندہ بے باک ہوتا ہے کہ وہ بدتمیزی کی سرحدوں کو ٹچ کرنے لگ جائے، اور نہ ہی وہ ڈرپوک ہوتا ہے، بلکہ اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جو حق ہوتا ہے وہ اس کو بیان کرتا ہے، اور جو بری بات ہوتی ہے وہ اس سے اجتناب کرتا ہے۔ اور یہ دونوں باتیں وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے، حق اس لیے بیان کرتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے، اور بری بات سے اس لیے رک رہا ہوتا ہے کہ اللہ نے اس کو اس بات کے کرنے سے روک دیا ہے۔ اب یہ جو حیا کی بات ہم کرتے ہیں نا، تو اس میں یہ بات سمجھنی چاہیے جس طرح آپ نے بھی اشارہ کیا کہ حیا اللہ کی بھی سنت ہے اور حیا رسول اللہ کی بھی سنت ہے۔ اسی لیے حدیث شریف جس کی طرف شیخ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جب کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کا ہاتھ خالی واپس لوٹا دوں۔ پھر کوئی بزرگ شخص جس کی سفید داڑھی ہو، یا کوئی بزرگ عورت جس کے سر پہ سفید بال آ گئے ہو، اللہ فرماتا ہے مجھے اس بزرگ سے حیا آتی ہے کہ اس نے اسلام کے اوپر زندگی کو مکمل کر لیا، یا زندگی کے اندر یہ گزار کر بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گیا۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے۔ حدیث شریف میں حضور کے بارے میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کے بارے میں صحابہ کرام فرماتے تھے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء، کہ حضور علیہ السلام سب سے زیادہ حیا فرماتے تھے۔ اور ایک روایت کے مطابق ایک ایسی کنواری لڑکی جو پاک باز ہوتی ہے جس طرح وہ شرماتی ہے، حضور اس سے بھی زیادہ شرمیلے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اللہ بھی حیا فرماتا ہے، حضور بھی حیا فرماتے ہیں۔ اب امت کے لیے کیا ہے جو آپ نے سوال رکھا کہ اس کے اندر ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم ہر درجے کے اوپر حیا کے اوپر الگ الگ گفتگو کریں، انشاءاللہ ہم لے کر بھی آئیں گے، لیکن جو آپ کا سوال ہے کہ اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے، حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ سب سے زیادہ حقدار ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور ہم جس طرح سے حیا کر سکتے ہیں ہم تو کرتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے جو سر کے نیچے جسم دیا ہے، اس پورے بدن کو اللہ کی فرما برداری کے اندر لگاؤ اور نافرمانی سے بچاؤ، اس کو اللہ سے حیا کرنا کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ گناہ جو حضرت انسان کو اللہ کے احکامات سے ہٹا دے، وہ چیز بے حیائی کے اندر بندے کو لے جاتی ہے، اور ہر وہ عمل جو حضرت انسان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں لے کر آ جاتا ہے، وہ چیز حیا کا حصہ بن جاتی ہے۔ اور جس طرح حضور نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے، تو وہ بندہ ایمان کے اس حصے کو پا لیتا ہے، وہ نیکی کر کے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہوتی ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ آپ نے بڑی خوبصورت ایک بات فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے وہ اس کے لیے دروازوں کو بند کرتا ہے، وہ لوگوں سے چھپتا ہے اور چھپ کر کسی خطا کا مرتکب ہونا چاہتا ہے، تو اللہ کی جناب سے اس کے لیے یہ پیغام آتا ہے کہ تو نے سب لوگوں سے اپنے آپ کو چھپا لیا، کیا تو رب کی نگاہ سے چھپ گیا؟ اور اگر وہ بندہ اس بات کو سمجھ جائے کہ میرا رب ہمہ وقت مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر وہ بندہ اس گناہ کرنے سے رک جاتا ہے۔ لیکن اگر وہی کیفیت ہو جس طرف شیخ صاحب نے فرمایا کہ فَإِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ، کہ تم اتنے بے حیا ہو جاؤ کہ اب نہ تمہیں اللہ کا خوف رہے، نہ رسول اللہ کی نسبت اور اس کے تعلق کی کوئی پاسداری رہے، اور نہ تمہیں اپنے والدین، اپنا اخلاق، اپنی تہذیب اس کی کوئی پاسداری رہے، تو پھر تو تم جو چاہے کرو، تم سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ بندے کو اللہ سے بھی حیا کرنی ہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حیا کرنی ہے کہ آپ نے ہمیں زندگی گزارنے کا کوئی ڈھب سکھایا ہے، آپ نے ہمیں کوئی طریقہ کار بتایا ہے، آپ نے کچھ سنتیں ہیں جس کو ہمیں کر کے دکھایا ہے۔ اگر میں اور آپ اس کو چھوڑ دیتے ہیں تو انیق صاحب یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ بھی بے حیائی میں آتا ہے کہ اس کے اندر ہم نے حضور سے حیا نہیں فرمائی کہ حضور ہمیں ایک اچھا کام کرنے کا طریقہ بتا کر جائیں اور ہم اس کے خلاف کریں۔ اسی طرح ہماری ایک تہذیب ہے، اسلام ایک تہذیب کا نام ہے، ہماری ایک معاشرت ہے، ہماری اقدار ہے،
ہے. ہماری 1400 صدیوں کے اندر ایک تاریخ چلی آ رہی ہے. ہمارے اکابرین نے ایک خاص انداز میں زندگی گزاری ہے. ہمارے معاشرے کے اندر یہ نعرہ کہ میرا جسم میری مرضی، میری سوچ میری فکر میری مرضی، میں جو چاہنا چاہوں وہ چاہوں، جو کہنا چاہوں وہ کہنا چاہوں. امین صاحب ہماری اقدار کے اندر یہ چیز شامل نہیں ہے. اسلام کی تعلیمات کے مطابق یہ ساری چیزیں بے حیائی کے اندر آتی ہیں. اور پھر جب بندہ بے حیا ہو جائے تو قرآن کی وہ آیت جو سورہ نور کی قاری صاحب نے ابتدا میں تلاوت کی، اللہ فرماتا ہے لہم عذاب فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہوگا. اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ اس عذاب کے بارے میں جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. ہم نے گزشتہ دنوں کرونا کا عذاب دیکھا، ہم اس سے پہلے ایبولا کا عذاب دیکھتا رہا رہے ہیں. تاریخ ہمیں طاعون کا عذاب بتاتی ہے، ایڈز کی بیماریاں دیکھ رہے ہیں، اور دیگر جتنے گناہوں کی وجہ سے بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں. انیق صاحب یہ وہی عذاب ہے جو قرآن نے ہم کو بتایا ہے کہ جب تم بے حیائی اور بے غیرتی کو عام کر دو گے تو پھر تمہارے اندر بیماریاں پھوٹ پڑیں گی، وبائیں آئیں گی، تم مصیبتوں اور آلام کا شکار ہو جاؤ گے کیونکہ تمہارا رب تم سے ناراض ہو گیا. جب رب ناراض ہو گیا تو اللہ کی رحمت تم سے اڑ گئی. تو حیا کیا کرتی ہے؟ حضور نے فرمایا حیا سراسر خیر ہے. جب بندہ حیا کو اپنا لیتا ہے، اللہ کی رحمت کو اپنا لیتا ہے، جب رحمت کو اپنا لیتا ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حیادار زندگی گزارنے کا مطلب اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہو کر اللہ تعالیٰ کی بندگی کی جائے. حدود اور قیود جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی وہ ہمارے سامنے ہمیشہ رہیں. اور جو آپ نے بات فرمائی بڑی اہم بات، یہ دین ہمارا کل نہیں آیا، 1400 سال کی اقدار چلی آ رہی ہیں. ایک تسلسل کا نام ہے دین. آج نئے نئے نعرے آتے ہیں سامنے. خواتین و حضرات، ہم اپنے معاشروں کو کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ دین کیا بتاتا ہے؟ ہمارے دونوں معزز علماء نے حیا کے معنی اور مفاہیم بالکل واضح کر دیے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، ایک امتی کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں. بریک کی طرف جا رہے ہیں، واپس آئیں گے، شیخ صاحب کی خدمت میں سوال رکھیں گے. چند ایک سوال یہ بھی رکھنا چاہوں گا میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حیا کو برقرار رکھو، خواہ اس کے لیے تمہیں اپنے حقوق سے دستبردار بھی ہونا پڑ جائے. کیا معنی ہے اس کے، اور ہم اپنے معاشروں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ ایک میڈیا بہت بڑا رول ادا کر رہا ہے، اس رول سے کیا شیخ صاحب مطمئن ہیں؟ بریک سے آنے کے بعد ہم یہ سوال رکھیں گے. ایک چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک خواتین و حضرات. روح رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید. بہت اہم موضوع حیا، حیادار معاشرہ کیا ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مسلمان کو کیسا دیکھنا چاہتے ہیں، وہ خواہ عورت ہو یا مرد. شیخ صاحب جہاں بات رکی ہے ذرا اسی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہیں. ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب نے اللہ رب کائنات کی سنت کہ وہ خود حیا کرتا ہے ذکر فرمایا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیا کا ذکر فرمایا. مجھے یاد آ رہا تھا کہ ایک حیا بی بی فاطمہ الزہرا کی بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب فرماتی ہیں کہ میرا انتقال ہو جائے تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا. فقہی مسائل تو اپنی جگہ کہ عورت کے جو کفن کے کپڑے ہیں ان کی تعداد مرد سے زیادہ ہے، زیادہ پوشیدہ رکھا جاتا ہے. اور بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت فرمانی کہ میرا جنازہ بھی رات کی تاریکی میں اٹھانا. انیس صاحب جب ایسی حیا تھی تب حسن اور حسین پیدا ہوئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اللہ تعالیٰ آج اس نسبت کی ہمیں لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس کی طرح مفتی صاحب نے اشارہ کیا. مفتی صاحب نے بھی کورونا وائرس کا ذکر کیا، ایک وبا جو پورے عالمی سطح پر پھیل گئی. اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث کیا ہے؟ ابن ماجہ شریف کی روایت، حضور نے فرمایا کہ جب کسی قوم میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، بے حیائی عام ہو جاتی ہے تو پھر طاعون اور ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جن کا ذکر پچھلے لوگوں نے کبھی نہیں سنا ہوتا. اور آج ایک گلوبل لیول کے اوپر بے حیائی، فحاشی اور یعنی بے پردگی، عورت کو تماشا بنا کر جس طرح پیش کیا جا رہا ہے اور ہماری اسلامی اقدار کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں. یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات. ایک اور نقطہ میرے ذہن میں آ رہا تھا جو آج قاری صاحب نے آیت کریمہ تلاوت کی، سورہ نور کی آیت نمبر 19 ہے. سورہ نور کے 2 رکوع کس مسئلے پر آئے؟
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جو ایک تہمت لگا دی گئی تھی، واقعہ افک جسے کہا جاتا ہے، اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عفت اور پاک دامنی کا اعلان کرنے کے لیے رب کائنات نے وحی عطا فرما دی۔ اس کو ذہن میں لے کر آ جائیے، بس ایک تہمت لگی، اور وہ تہمت جو کہ جھوٹی بات ہے کسی زبان پر آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرما رہا ہے؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایمان والوں کے درمیان میں بے حیائی پھیلے۔ پورا تسلسل کیا آ رہا ہے؟ ایک تہمت لگی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو کہ جھوٹا الزام تھا۔ اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ یہ بات ایمان والوں کے درمیان پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ایسی باتیں چلنا شروع ہو جائیں، یہاں تو تہمت لگی۔ آپ نے بریک سے پہلے یہ فرمایا تھا کہ اس وقت جو ہمارا میڈیا کا رول ہے کہ شیخ صاحب آپ اس سے مطمئن ہیں کہ نہیں، میں یہ آیت کا اشارہ دینا چاہ رہا ہوں۔ ایک تہمت لگی، تہمت لگی، تہمت لگی، وہ چند زبانوں پر آئیں، اللہ آیات عطا فرما رہا ہے اور فرما رہا ہے جو ایمان والوں کے درمیان بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ آج جس طریقے کی باتیں میڈیا پر چل رہی، عورت کو جس طرح ایکسپوز کیا جا رہا ہے اور جس طرح فحاشی اور یعنی بے پردگی کو دکھایا جا رہا ہے، جس طرح اس کو شو پیس بنا کر اس کی تذلیل کی جا رہی، اور جس طرح کے کفریہ نعرے لگائے جا رہے ہیں اور آزادی کی باتیں کی جا رہی ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور اللہ کیا فرما رہے اس آیت کے ختام پر؟ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، یہ جو تم بے حیائی کرنے چلے ہو، یہ فحاشی اور یعنی کو پھیلانے چلے ہو، اس سے کیا کچھ تباہی آئے گی تم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے۔ یہ کورونا وائرس کی تباہ کاریاں بھی ان ممالک میں آپ نے زیادہ دیکھ لی جہاں یہ فحاشی اور یعنی کے معاملات بہت زیادہ ہوئے، اور اگر گلوبل لیول پر یہ بات چلی ہے تو گلوبل لیول پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات ہم پر مسلط کی گئی۔ یہ آیت کریمہ ہمیں غور و فکر کی دعوت دے رہی۔ ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والے، بس دل نرم ہوتے ہیں رمضان المبارک کے اندر، ذرا غور کر لیں، ارے مسلمان ہو، نسبت محمد مصطفیٰ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نسبت اما عائشہ صدیقہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نسبت بی بی فاطمہ الزہرا سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس نسبت کی کو فکر کریں، اور وہ اقدار جو ہماری اقدار ہیں جو شریعت نے عطا فرمائی، جہاں پردے کی بات ہے، مرد اور عورت کے آزاد اختلاط کی نفی کی گئی، نکاح کا پاکیزہ راستہ عطا کیا گیا، زنا پر پابندی لگائی گئی، نگاہوں کی حفاظت کا حکم دیا گیا، ان اقدار کو اپنانے کی کوشش کریں تاکہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں نہ کہ اس کے عذاب کے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دین ایک بات اور بھی چاہتا ہے، وہ ہے سد ذرائع۔ محض یہی نہیں کہ یہ مذمت مذمت مذمت، ایسا ماحول ہی پیدا نہ ہو کہ جس میں بے حیائی کی طرف قدم اٹھیں۔ وہ جو قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے، نب دا ایول ان دا بڈ والی بات ہے نا، جو ذرائع جو آپ نے سد ذرائع فقہا کی اصطلاح استعمال کی ماشاءاللہ، وہ ذرائع جو اس طرف لے جانے والے ان پر بھی پابندی لگا دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ خواتین و حضرات، یہ دین ہم سے تقاضے کیا کرتا ہے؟ دونوں معزز علماء نے ہمیں تعلیم کیا، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ٹو ڈوز، کرنے کے کام کیا ہیں، وہ بتائیں گے ہمیں مفتی محمد عمران صاحب، لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات، طلوع رمضان میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ موضوع ہمارا حیا، تشریف فرما ہے محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب، ڈاکٹر مفتی محمد عمران صاحب، ثنا خوان رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محترم صدیق اسماعیل صاحب، قاری قرآن قاری محمد اکبر مالکی صاحب۔ موضوع حیا گفتگو ہو رہی ہے، کیا اہم اور جسے کہتے ہیں کہ زندہ موضوع ہمارے معاشرے کا، کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کیسا دیکھنا چاہ رہے ہیں، کیسا حیادار دیکھنا چاہ رہے ہیں، ہمارے معاشروں کو کتنا پاکیزہ دیکھنا چاہ رہے ہیں، اور ہمارا کردار کیا ہے۔ بہت اہم گفتگو ہوئی۔ خواتین و حضرات، کچھ سوالات مزید ہیں، لیکن اس سے قبل نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے درخواست گزار ہوں محترم محمد صدیق اسماعیل صاحب سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا
حبیب اللہ اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں رسول مجتبی کہیے رسول مجتبی کہیے محمد مصطفیٰ کہیے خدا کے بعد بس وہ ہیں خدا کے بعد بس وہ ہیں پھر اس کے بعد کیا کہیے شریعت کا ہے یہ اسرار کہ ختم الانبیاء کہیے اور محبت کا تقاضا ہے کہ محبوب خدا کہیے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی تم سا تو ہنسی آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی یہ شان لطافت ہے کہ سایہ نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا
جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں۔ جزاک اللہ صدیق بھائی، سبحان اللہ۔ مفتی صاحب کنکلوڈ فرمائیے، ٹو ڈوز کرنے کے کام۔ ایک بات ذہن میں آ رہی تھی، کیا میری اس بات سے آپ اتفاق کریں گے کہ ایک امتی کی حیثیت سے ایک مسلمان مرد اور ایک مسلمان عورت کو اپنے کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہیے کہ میرے اس عمل سے شیطان خوش ہو رہا ہے یا رحمان؟ ارشاد۔ دیکھیں انیس صاحب، بڑی گہری بات یا گہری چال ہے جو دشمن نے چلی ہے جی۔ اس میں ہمیں سب سے اہم بات جس کو اس وقت سمجھنا ہے نا، وہ یہ ہے کہ جو گناہ ہے پہلے اس کو گناہ سمجھیں۔ ہمارے معاشرے کے بگاڑ کی سب سے بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے گناہ کو گناہ سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ جس طرف شیخ صاحب نے فرمایا تھا نا کہ آج مرد و زن کا اختلاط ہے، تو اگر وہ میلاد کی محفل ہے تو وہاں بھی ہو رہا ہے، وہ رمضان ٹرانسمیشن چل رہی ہے تو آڈینس کی صورت میں وہاں بھی ہوتا ہے، وہ اسکول میں تعلیمی نظام ہے تو بچوں کو ساتھ بیٹھا کر پڑھایا جاتا ہے، یونیورسٹی اور کالج کی تو بات ہی چھوڑ دیجئے، ٹھیک ہے نا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ لوگوں کے اندر سے یہ کانسیپٹ ہی ختم ہو گیا ہے کہ عورت کو پردہ کرنا ہے اور مرد کو بھی اپنی نگاہوں کا پردہ کرنا ہے، شرم و حیا مکمل ختم کر دی گئی ہے۔ دو تین اصطلاحات ہیں جو بڑی مشہور ہیں، ایکسٹریمسٹ، فنڈامنٹلسٹ، ریجڈ۔ یہ وہ دشمن کی اصطلاحات ہیں جو دشمن بول کرنا ہمیں ایک دم دفاعی لائن پہ لگا دیتا ہے۔ ہمارے بچے، ہماری فیملیز وہ ایک دم بیک سٹیپ کے اوپر چلے جاتے ہیں، یار اگر ہم نے پردہ کیا نا تو ہم یا تو بیکورڈ کہلائیں گے، یا ریجڈ کہلائیں گے، یا ایکسٹریمسٹ کہلائیں گے، یا فنڈامنٹلسٹ کہلائیں گے۔ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسی فنڈامنٹلزم پر، ایسی ریجیڈیٹی کے اوپر جو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے ہٹا دے، اور ہم اس کو قبول کرتے ہیں، اس فنڈامنٹلزم کو، اس ریجیڈیٹی کو، اس ایکسٹریمزم کو جو قرآن و حدیث کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ کیونکہ بحیثیت مومن کے میرا اور آپ کا کمٹمنٹ لیول اللہ اور اس کے رسول سے فنڈامنٹلزم کی بنیاد پر ہی ہونا چاہیے۔ میرا اور آپ کا کمٹمنٹ اللہ سے ایکسٹریمزم کی بنیاد پر ہی ہونا چاہیے کہ میں دنیا کے اندر جو فیصلہ کروں گا اس کے اندر مجھے یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس سے میرا رب راضی ہو رہا ہے یا میرا رب ناراض ہو رہا ہے۔ اگر میرا رب راضی ہے تو میں اس ایکسٹریمزم کو قبول کرتا ہوں، اس فنڈامنٹلزم کو قبول کرتا ہوں، اور اگر اللہ راضی نہیں ہے تو پھر وہ کوئی بھی چیز اور کتنی بھی آسان اصطلاح استعمال ہو میں اس کو قبول نہیں کرتا۔ بنیادی بات کیا سمجھ آئی؟ سب سے پہلے گناہ کا تعین کریں، نیکی کیا ہے، گناہ کیا ہے۔ خیر اور شر کا تعین میں اور آپ نہیں کریں گے، خیر اور شر کا تعین اللہ نے کر دیا، اس کے رسول نے بتا دیا۔ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کر دیا وہی فیصلہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ میں کسی بھی مسلمان کو کمپلیکس ہونے کی ضرورت نہیں، کمپلیکس نہیں ہونا چاہیے۔ وہی میں نے کہا نا کہ آپ کو بیکورڈ فیل نہیں کرنا چاہیے، یو آر ایکچولی آن دا فارورڈ اسٹیپ، کہ آپ اس برے ماحول میں آگے بڑھ کر حق کی بات کر رہے ہیں۔ تو اس میں والدین کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا، اس میں ہمارے جو اساتذہ ہیں ان کو بھی رول پلے کرنا پڑے گا، ڈیفینیٹلی میڈیا بھی یہ رول پلے کر رہے ہیں، ہم بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، لوگوں تک بات پہنچا رہے ہیں، اور ہر شخص کو یہ رول پلے کرنا پڑے گا کہ جو تعلیمات اللہ اور اس کے رسول کی ہیں اس کو اپنائیں اور غیر کی تعلیمات کو چھوڑ دیں۔ انشاءاللہ اسی میں دنیاوی بھی کامیابی ہے اور اسی میں اخروی کامیابی بھی۔ سبحان اللہ، تاکہ حیادار معاشرے تشکیل پائیں، وہ حیادار معاشرے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم سے مطلوب ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ معاشرے جو قرآن دیکھنا چاہتا ہے، وہ مدنیت جو قرآن دیکھنا چاہ رہا ہے۔ شیخ صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں، آپ تشریف لائے۔ مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون، قاری اکبر مالکی صاحب بڑا شکر گزار، صدیق اسماعیل صاحب جزاک اللہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے ہمیشہ۔ خواتین و حضرات، حیا بہت اہم موضوع، سلگتا ہوا موضوع، زندہ موضوع، اس پر گفتگو ہمارے معزز علماء نے عطا فرمائی۔ خواتین و حضرات، یہ گفتگو محض گفتگو نہیں، یہ تقاضا کرتی ہے ہم سے عمل کا، ورنہ یہ محض لفظوں کی جگالی ہے اور کچھ نہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں ہم وہاں نظر آئیں، اور جہاں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں دیکھنا نہیں چاہتے وہاں سے غیر حاضر نظر آئیں۔ بس یہی دین کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حیادار معاشرے تعمیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاص طور پر ہمارے بڑوں کو، کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا
ان کو سوا مشکل ہے۔ کل انشاءاللہ نئے پینل اور نئے موضوع کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ کل تک کے لیے اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔